اسلامیہ کالج کوپر روڈ لاہور 1939 کو انجمن حمایت اسلام نے مسلم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے قائم کیا، لیکن 1972 میں حکومت نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا شمار پاکستان کے قدیمی اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے۔ اس وقت جہاں 5000 لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز کالج کی پرنسپل ڈاکٹر فوزیہ ناز سے خصوصی گفتگو ہوئی۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنویر احمد۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور کے ایک ایسے گرلز کالج میں موجود ہوں جس کے ایک شاندار اس کا اپنا ایک کیمپس ہے۔ یہاں پہ گرینری ہے، اس کی گراؤنڈز ہے، اس کی بہت ساری اور بھی شاندار روایات ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ میڈم فوزیہ جو کالج کی پرنسپل ہے، ان سے اس کالج کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کالج کی شاندار تاریخ ہے اور کالج کے بارے میں مزید ان سے معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میڈم، اس وقت داخلوں کا وقت ہے اور کالج میں نے دیکھا بہت رش ہے، اور یہاں پہ کالج کے اندر شاندار آپ کے بلاک بنے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ کالج میں اس وقت کون کون سا بلاک ہے اور کس طرح کی اسٹڈی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جا رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام۔ بیسیکلی کالج میں دو طرح کی اسٹڈیز ہو رہی ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ اور بی ایس لیول پہ۔ انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہم پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آئی سی ایس اور جنرل گروپ وہ کیٹر کر رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو، اور بی ایس لیول پہ ہمارے 12 پروگرامس چل رہے ہیں، جس میں ڈفرینٹ کیمسٹری ہے، زوالوجی، کمپیوٹر سائنس، اردو، انگلش، اسلامیات، پولیٹیکل سائنس، کامرس اور کمپیوٹر سائنس۔ اس کے علاوہ ہم میتھمیٹکس میں بی ایس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بلاکس میں ہمارا بی ایس بلاک جو بالکل نیا بنا ہے اور بہت خوبصورت ہے، وہ جبکہ کیونکہ کالج 1939 سے اسٹیبلشڈ ہے، تو اس لیے بہت سارے بلاکس پرانے ہیں، جس میں لائبریری بلاک ہے، بیسمنٹ بلاک ہے، اردو بلاک ہے اور فزکس بلاک ہے، جن میں سے بہت زیادہ کئیوں کی کنڈیشن خراب ہوئی ہوئی ہے، جن کو فزکس بلاک کو تو خاص طور پہ بند کیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو جب تک وہ رینوویٹ نہیں ہوتا یا صحیح نہیں ہوتا اس کو ہم نہیں چلا سکتے، لیکن باقی سب ورکنگ کنڈیشن میں ہیں اور اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہاں پہ کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کب سے کالج کی پرنسپل ہیں؟ آپ کو آئے ہوئے یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی مجھے اراؤنڈ 1.5 سال ہو گیا۔ تو اس 1.5 سال میں آپ نے آپ کے آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ کوئی تبدیلیاں کی ہیں؟ جی بالکل، ہم نے بہت سارا رینوویشن کا کام کروایا ہے۔ ڈینگی کے ڈفرینٹ اسپاٹس تھے، میری باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی تھی، وہ وہاں سے اسٹارٹ کرایا۔ پھر ہم نے لانس بہت زیادہ مینٹین کیے، ڈفرینٹ چیزیں خریدیں یہاں پہ، پلس ہم نے کنسٹرکشن کا بہت سارا کام میں نے کروایا، اور جو کہ ہو بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ اکیڈیمیکلی ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں سیمینار ارینج کروائے، سی ایم ڈیبیٹ اسپیچ اور ایسے رائٹنگ کمپٹیشن میں ہمارا کالج پروونشل لیول پہ ہم نے ہوسٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ ہاسٹل بھی تھا، تو ڈفرینٹ پروونسز سے، چاروں صوبوں سے بچے اور فیکلٹی آئیں اور ہم نے وہ ہوسٹ کیا، اور ہم پنجاب میں فرسٹ تھے، جو میں نے اسٹیپ لیا، فرسٹ تھے جنہوں نے ان ایکچوئل بچوں کو وہ 91,000 روپیز ان کی ایوارڈ منی ڈسٹریبیوٹ کی۔ اس میں ہمارے وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب نے اسپیشل شرکت کی اور ڈسٹریبیوشن کی، پرائزز کی۔ اس کے علاوہ میں نے آ کے سب سے بڑا جو کام کیا، جو کالج سائٹ پہ کبھی بھی نہیں ہوا، فرسٹ انٹرنیشنل ملٹی ڈسپلنری کانفرنس ارینج کی، جس میں تمام سبجیکٹس کے لوگ تھے۔ اس میں ہیومینٹیز بھی تھیں، اس میں ملٹی ڈسپلنری ہے تو اس کے نام سے آپ دیکھ لیں، سائنسز بھی تھیں، سوشل سائنسز بھی تھیں، اور مہمان خصوصی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں صاحب چیف گیسٹ تھے۔ پھر ہمارے چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر فضل احمد خالد وہ آئے۔ اس کے علاوہ ہم نے وائس چانسلرز کو اسٹیٹ آف آرٹ لیکچر کے لیے بلایا، اور بچیوں کو اتنی اویئرنیس ہوئی، یعنی کہ ان کو پہلے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں، یونیورسٹیز میں جانا پڑتا تھا اسپیشل کانفرنسز دیکھنے کے لیے کہ ہوتی کیا ہیں، لیکن اس دفعہ میری ساری فیکلٹی انوالو ہوئی، میری بچیاں انوالو ہوئیں، تو بچوں کو اور فیکلٹی کو یہ پتہ چلا کہ کانفرنس کیسے ہوتی ہے اور کیسے ارینج کرتے ہیں۔ پلس ہمارے سویڈن سے ڈاکٹر فرحان آئے، اور سعودیہ سے ڈاکٹر خرم جویا نے شرکت کی، تو لوگوں کو ان کے لیکچرز اور ان سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا، اور بچوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اچھا میڈم، اسپورٹس کسی بھی معاشرے میں اسپورٹس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑا ایک مثبت سائن ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے آپ کا گراؤنڈ بہت اچھا ہے۔ اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں گی؟
ہمارے بچے اسپورٹس ریگولر ہم کرواتے ہیں، یہاں فزیکل ایجوکیشن کا باقاعدہ سبجیکٹ ہے اور کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، نہ صرف حصہ لیتے ہیں بلکہ پرائزز لے کے آتے ہیں۔ لاسٹ ایئر ہمارے بچوں نے لاہور بورڈ کمپٹیشن میں ٹرافی لے کے آئے، پھر لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے جیتے اور وہاں سے 3rd پوزیشن لے کے آئے۔ 2nd پوزیشن، 3rd پوزیشن اور 1st پوزیشنز میں سے ایک نہ ایک پوزیشن ہمارے بچے لیتے ہیں۔ ایکیڈیمکس کی جہاں تک بات ہے تو بی ایس کی طالبات ہمیشہ کوئی نہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پوزیشن لیتی ہیں، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس سال انگریزی کے ایک طالبہ نے CSS کیا ہے، ہماری طالبہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ انوائرمنٹ کے لیے، ماحول کے لیے درخت بہت ضروری ہے۔ آپ جی کے پاس جگہ بھی بہت جی اچھی ہے جی کالج کے اندر، تو یہ شجر کاری کے حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی آپ کی ہوئی ہے اس دفعہ؟ جی بالکل، ہم نے 14 اگست والے دن نہ صرف یوم پاکستان منایا بلکہ شجر کاری کی مہم بھی منائی اور تمام سینئر سٹاف نے اپنے اپنے نام کے پودے لگائے، جو کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں آپ کے پاس، لڑکیاں، تو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی یہاں پہ دی جاتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے آپ کی کیمسٹری کی جو لیب ہے بڑی اچھی ہے، لاہور کے چاندی کالج جی ایسے ہوں گے جن کے جی جی پاس اس طرح کی لیب ہے، تو اس میں مجھے یہ تھوڑی سی، بلکہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامیہ کالج کوپر روڈ پہ یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کوئی سرگرمیاں ہیں؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن اس طرح سے جیسے ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں اس طرح سے تو ہم شاید کیٹر نہیں کر رہے، لیکن بی ایس کیمسٹری، بی ایس زوالوجی اور بی ایس کمپیوٹر سائنس اور بی ایس کامرس، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں اور مارکیٹ کے سبجیکٹ ہیں۔ امسال میں شروع کرنے والی ہوں بی ایس میتھمیٹکس۔ بی ایس میتھمیٹکس بھی مارکیٹ کا سبجیکٹ ہے۔ یہ ایسی بچیاں ٹرینڈ ہو رہی ہیں جو کہ ایجوکیشن لینے کے ساتھ ہی اپنی ارننگ بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں، اور گلی کی بچیاں ارننگ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ محلے میں، گلی محلے میں وہ اپنے کمپیوٹر لیب سٹارٹ کر سکتی ہیں، کمپیوٹر ٹریننگ سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ کامرس کی بچیاں گلی محلے میں جگہ جگہ جہاں بینکس ہیں، جہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنیز سے لے کر بینکس وغیرہ ان کو جوائن کر سکتی ہیں۔ میتھمیٹکس کی بچیاں جب آئیں گی انشاءاللہ بی ایس کریں گی تو وہ ساتھ ہی اپنے گلی محلے میں، کیونکہ میں اس لیے بار بار اس چیز کا ذکر کر رہی ہوں، کوپر روڈ کالج ایسی کمیونٹی کو انٹرٹین کرتا ہے جہاں پہ ہمارے لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے لوگ آتے ہیں، اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ تو ان بچیوں کے لیے نہ کوئی یونیورسٹی ہے اسپیشل، نہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں کوئی کالج ان کو انٹرٹین نہیں کرتا جتنا کوپر روڈ کرتا ہے۔ تو میں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ میں ایسے بچوں کے لیے وہ پروگرام رکھوں یا ان کو ایسے ٹرین کروں کہ وہ اپنے گھر سے اس کی ارننگ سٹارٹ کر سکیں۔ اس لیے اب ہم میتھمیٹکس کا بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بی ایس ڈیزائننگ میں، بی ایس فائن آرٹس میں، اس طرح کی چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اکثر ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان مسائل یہی ہوتے ہیں کہ وسائل کم ہیں، حکومت کی طرف سے بجٹ کی کمی ہے۔ آپ کے تعلیمی ادارے کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی مشکلات کا سامنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل ہیں، یہ بجٹ ہے، یہ ہو تو ہمارا تعلیمی ادارہ مثالی بن سکتا ہے؟ ڈی سے، اور ہم نے 1 سال کے عرصے میں بہت کام کیے، وہ کام کیے جو یہاں سالوں سے نہیں ہو رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے حکومت خود اس وقت، آپ دیکھیں ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں، تو میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی حکومت آئے اور ہر چیز ڈیولپڈ کنٹریز کی طرح ہمیں سیٹ کر دے۔ جہاں تک فنڈز کی بات ہے تو باقی ہمیں فنڈز کی کمی ہے ہمارے پاس۔ ہمیں نہ تو ریسرچ گرانٹ اسپیشل کوئی دی جاتی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی بلڈنگ کے لیے کوئی اسپیشل گرانٹ دی جاتی ہے۔ تو حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئندہ اگلے پروگرامز میں اس کو کنسیڈر بھی کریں اور کالجز کو اسپیشل توجہ دیں، کیونکہ کالجز وہ جگہ ہے جہاں پہ اسٹوڈنٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ جیسے درخت کو آپ لگاتے ہیں نا، تو اگر آپ مالی اس کی شروع سے کیئر کرے گا نا تو وہ بہت اچھا درخت بنے گا۔ اس وقت آپ کے یہاں کتنے اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں اور حالیہ داخلوں میں کتنے آپ داخلے کرنے جا رہی ہیں؟ تقریباً ٹوٹل جیسے آپ کو بتایا پاپولیشن اراؤنڈ 5000 ہے، جن میں سے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس جیسے ہماری 2nd ایئر جا چکی ہے، 1st ایئر نئی آ رہی ہے۔ تقریباً 1500 ہم انٹرمیڈیٹ میں داخلے کرنے جا رہے ہیں اور آلموسٹ انڈر 1000 ہم بی ایس میں داخلے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، لیکن ادارہ بھی اب ہم نے گورنمنٹ کے جتنے SOPs ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ڈفرینٹ مراحل میں ہم ان کو کھول بھی رہے ہیں۔ بی ایس کی بھی کلاسز جاری ہیں، لیکن SOPs کی وجہ سے ہم ان کو ایک دن ایک کلاس کو بلاتے ہیں، ہم نے ہاف کر لیا ہے، یعنی کہ ہم نے ایک سیکشن جس میں
80 تک بچیاں ہیں یا 70 تک ہیں، ان کو ہاف کر لیا ہے۔ ایک سیکشن ایک دن آتا ہے، دوسرا دوسرے دن۔ تو اس وقت رننگ بس اسٹوڈنٹس ایسے ہی SOPs کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی اس وقت جب فرسٹ ایئر آ جائے گی یا پھر آگے جو BS پارٹ 1 آ جائے گی تو پھر ذرا زیادہ پاپولیشن ہو جائے گی۔ اچھا، یہ اسٹوڈنٹ آپ کے مختلف جگہوں سے آتے ہیں، تو ان کے لیے کنوینس کے حوالے سے کالج کی نے کوئی سہولت دی ہوئی ہے ان کو؟ اس وقت گورنمنٹ اسلامیہ کالج کوپر روڈ کی 2 بسیز ہیں گورنمنٹ کی، اور جو کہ ڈفرینٹ روٹس پہ چلتی ہیں، جو شادرہ اور برج اٹاری تک اور اس طرح کی روٹس پہ چلتی ہے۔ دوسری جو ہے وہ بھی ہماری بس جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بچیاں پھر پرائیویٹ اپنا کرتی ہیں اچھا، انتظام۔ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے کوئی فری ایجوکیشن کی بھی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارا جو ریڈ کراس فنڈ ہے وہ میں ان کو اپنی کالج کونسل کی مدد سے میں ان کو سہولت دیتی ہوں۔ اگر کوئی میری فیکلٹی نے اور میں نے مل کے ایک زکوٰۃ فنڈ قائم کیا ہم نے، یہ پچھلے سال میں نے آتے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا۔ تو اس زکوٰۃ فنڈ سے ہم ان بچیوں کی جو زکوٰۃ لینے والی ہیں ان کی ہم پوری فیس یا آدھی فیس یا جیسے بھی ہے ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ جو ریڈ کراس فنڈ ہے اس سے ہم بچیوں کو بکس وغیرہ لے دیتے ہیں یا ان کی ضرورت کی چیزیں جو ان کو چاہیے وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ جو میں نے آتے ہی اسٹارٹ کیا تھا، وہ کالج میں ڈے کیئر سینٹر اسٹیبلش کیا۔ ڈے کیئر سینٹر اس وقت فلی فنکشنل ڈے کیئر سینٹر ہمارے کالج میں ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا، فلی فنکشنل نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ فیکلٹی جن کے بچے چھوٹے ہیں آرام سے وہاں پہ اپنے بچوں کو رکھیں۔ ان کو آیا دی ہوئی ہیں، آیا ان کو کیئر کرتی ہیں، AC لگوا کے دیا ہوا ہے، سردیوں میں گیزر لگوا کے دیا ہوا ہے۔ مطلب ان کو میں نے فلی اسٹیبلش فلی فنکشنل ڈے کیئر سینٹر دیا ہے۔ تو مائیں بہت خوش ہیں، فیکلٹی ہماری آرام سے کلاسز لیتی ہیں، اس پہ جا کے بچوں کو دیکھتی ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے سنا، میڈم فوزیہ سے بات ہوئی ہے، یہ یہاں پہ ان کے آنے کے بعد یہاں پہ کالج میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، بہت بہتر حالات ہوئے ہیں۔ اس وقت میں جس جگہ کھڑا ہوں یہ ان کا BS بلاک ہے۔ یہ بے شک لاہور کے کسی بھی اچھے کیمپس سے ان کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، اگرچہ ان سے مزید باتیں ہو سکتی تھی، ڈیٹیل میں بات ہو سکتی تھی، لیکن وقت کی کمی کے پیش نظر ان سے آج ہماری ایک مختصر بات ہوئی ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ڈیٹیل میں ان سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ تنویر احمد، TM نیوز، لاہور۔